السلام علیکم جی، اسپارک نیوز کے ساتھ میں ہوں حافظ نعمان۔ پاکستان نے بھارت کو آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی 2025 کے لیے کاؤنٹر کرنے کے لیے ایک بڑا ہی بہترین قسم کا فارمولہ پیش کیا ہے، اور یہ اس قسم کا فارمولہ ہے کہ اگر بھارت اس فارمولے کو ایکسیپٹ کر لیتا ہے تو اگلے 3 سال تک بھارت کو اس فارمولے پر عمل بھی کرنا ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ڈیمیجز ہوئیں اور یا جو ڈیمیجز ہونی ہے پاکستان کو، سیم ٹو سیم وہی ڈیمیجز بھارت کو بھی ہونے کا ایک چانس پیدا ہو گیا ہے۔ آئی سی سی کی بورڈ میٹنگ جو کہ 2 دفعہ ہوئی اور تھوڑی دیر کے لیے جاری رہنے کے بعد اس کو ملتوی کر دیا گیا، اور اس کے بعد آئی سی سی کے جو نئی چیئرمین شپ ہے وہ بھارت کے جے شاہ جو ہیں انہوں نے اس کو سنبھال لیا ہے۔ یہ آن ریکارڈ میٹنگز نہیں ہوئی، یہ آف دی ریکارڈ میٹنگز ہوئی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان کشیدگی اتنی زیادہ ہے، ہائپ اتنی زیادہ کریٹ ہو چکی ہے کہ اس میں معاملات مزید خراب ہونے کے خدشات بھی پیدا ہوئے ہیں۔ اس میں اصل میں ہے کچھ ایسے کہ اس میں 4 فریق ہیں۔ 4 فریق سے مراد یہ ہے کہ پاکستان ایک فریق ہے، ایک بھارت ہے، اور براڈ کاسٹرز ہیں، اور آئی سی سی، یہ 4 فریق ہیں۔ پھڈا جو ہے وہ پاکستان اور بھارت کا ہے، لیکن اس پھڈے کے پیچھے جو ڈوریاں ہلا رہا ہے وہ اصل میں براڈ کاسٹرز ہیں، کیونکہ براڈ کاسٹرز جو ہیں ان کا بہت زیادہ سرمایہ جو ہے وہ آئی سی سی کی ٹرافیز پر لگا ہوا ہے، اور $3.2 بلین ان کا سرمایہ ہے، اور اس سرمایہ سے انہوں نے پیسے کو دوبارہ سے کمانا ہوتا ہے۔ لہٰذا 4 فریقین جو ہیں وہ ان کی کوشش یہی ہے کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے یہ چیمپئنز ٹرافی جو ہے یہ ملتوی نہ ہو، بلکہ ایک ہائیبرڈ ماڈل پہ اس کو لے جایا جائے۔ بھارت کی یہ کوشش تھی کہ ہائیبرڈ ماڈل جو ہے اس کو ایکسیپٹ کرے پاکستان، لیکن اس دفعہ پاکستان نے اپنا ترپ کا پتہ جو ہے وہ بھارت کی طرف پھینکا ہے اور بھارت کو مزید پریشان کر دیا ہے۔ پریشانی اس طرح سے لاحق ہوئی ہے کہ پاکستان نے اس کو ون ون پوزیشن کے لیے پاکستان نے اس کو تھوڑا سا مینوپلیٹ کیا ہے۔ مینوپلیٹ اس طریقے سے کیا کہ پاکستان نے کہا ہے کہ چلے ایسا کرتے ہیں، ہائیبرڈ ماڈل کو چھوڑتے ہیں، ہم آپ کو ایک آپشن دیتے ہیں، اور اس آپشن کو اگر آپ ایکسیپٹ کرتے ہیں تو ہم بھی آپ کے ساتھ کھیلنے کے لیے بالکل ریڈی ہیں اور تیار ہیں۔ پاکستان نے جو فارمولہ پیش کیا، محسن نقوی اور ان کے ساتھ جو ڈیلیگیشن تھا، اس نے فارمولے میں یہ تھا کہ آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی کے جو دیگر میچز ہیں وہ ویسے ہی ہوں گے، لیکن جو بھارت ہوگا اس کے میچز جو ہیں وہ ہم رکھ لیتے ہیں دبئی میں، چونکہ انڈیا کی بھی یہی خواہش تھی، ہائیبرڈ ماڈل یہی تھا، تو ایسا کر لیتے ہیں کہ بھارت اگر جیتا ہے سیمی فائنل یا فائنل میں جاتا ہے تو اس کا سیمی فائنل اور فائنل جو ہے وہ ہم دبئی میں رکھ لیتے ہیں، یہ ہمیں قابل قبول ہے۔ ٹھیک ہو گیا، انہوں نے کہا جی زبردست، یہ تو پھر بات ختم ہو گئی۔ پاکستان نے کہا نہیں، ابھی بات ختم نہیں ہوئی، ابھی تو بات شروع ہوئی ہے، اور اگر بھارت آپ اس فارمولے پہ ایگری ہیں جو کہ آپ کا ہی فارمولہ ہے، تو پھر ایسا کرتے ہیں کہ اگلے 3 سال میں آئی سی سی کے جتنے بھی ٹورنامنٹ ہیں جو کہ بھارت میں ہو رہے ہیں، تو ہم ایسا کرتے ہیں پھر کہ چونکہ بھارت ہمارے ملک میں آ کر نہیں کھیل رہا، نیوٹرل وینیو پہ کھیلنے کے لیے بھارت تیار ہے، تو ہم ایسا کرتے ہیں جو آنے والے 3 سال ہیں ان میں جو ٹورنامنٹ ہوں گے انڈیا میں، پاکستان انڈیا میں جا کر نہیں کھیلے گا، بلکہ پاکستان بھی بالکل اسی طرح جس طرح انڈیا دبئی میں کھیل رہا ہے، ہم بھی کسی نیوٹرل وینیو پر کھیلیں گے، ہم براہ راست بھارت جا کر نہیں کھیلیں گے۔ جب یہ پاکستان کی طرف سے یہ تجویز گئی تو بھارت جو تھے ان کے طوطے اڑ گئے، وہ بڑے حیران پریشان ہوئے کہ بھائی یار یہ تو ہمیں پھنسا رہے ہیں، اور پاکستان نے ایک شرط جو تھی وہ بھی یہ ساتھ رکھی کہ آئندہ 3 سال کے لیے یہ فارمولہ جو ہے وہ اپلائی ہوگا، اگر آپ کو قبول ہے تو ہم تیار ہیں، آپ پاکستان آ کر نہ کھیلیں، آپ کے جو میچز ہیں وہ دبئی میں رکھ دیتے ہیں، لیکن اگلے جو 3 سال ہیں اس میں بھی انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے جی ایسا کر لیتے ہیں، پھر یہ ایگری کر گئے کہ ایسا کر لیتے ہیں زبانی کلامی، لیکن پاکستان نے کہا آپ نے ہمیں پہلے بھی بہت دفعہ بے وقوف بنایا ہے، لہٰذا آپ ایسا کریں کہ آپ لکھ کے دے دیں، اور اگر آپ لکھے ہوئے سے بھی مکریں تو پھر آپ کو یہ ڈیمیجز جو ہیں وہ پاکستان کو دینی پڑیں گی۔ تو جب لکھنے لکھانے پہ اور سٹامپ پیپر پہ بات آئی
تو بھارت جو تھا وہ 2 قدم کیا 6 قدم پیچھے ہو گیا. یعنی بھارت نے فارمولا پیش کیا نیوٹرل وینیو کا اور ہائیبرڈ ماڈل کا, اور پاکستان نے کہا جی ٹھیک ہے مان لیتے ہیں ہم آپ کا ہائیبرڈ ماڈل یا نیوٹرل ماڈل یا نیوٹرل وینیو, جو بھی آپ اس کو نام دیں, اس کو کسی بھی ٹرمینالوجی میں آپ لے لیں, ہم ایکسیپٹ کر لیتے ہیں. لیکن چلیں گیو اینڈ ٹیک کرتے ہیں, ہم یہ فارمولا دیتے ہیں کہ جس طرح آپ کریں گے ابھی اس طرح 3 سال ہم بھی ایسا کریں گے. انہوں نے کہا نا یہ تو ہم پھنس جائیں گے. بیچ میں پھر تیسرا جو فریق ہے جس کا نام ہے براڈ کاسٹر فریق, وہ کودا. اس نے کہا بھائی اگر پاکستان انڈیا میں آ کر نہ کھیلا تو ہمارا 60% ریونیو برباد ہو جائے گا, یہ کبھی بھی نہیں ہوگا. اس فارمولے پہ ہم نے کبھی بھی نہیں آنا, کیونکہ پاکستان نے بھارت کو اسی کے جال میں پھنسا دیا ہے. اور اب بھارت جو ہے وہ ششد ہے اور انگلیاں منہ میں دبا کے سوچ رہے یار اب ہم کیا کریں, یہ پاکستان ہمارے ساتھ کر کیا رہا ہے. ان کا دعویٰ ہے کہ ہم تو باس ہیں کرکٹ کے, لیکن اس دفعہ جو پاکستان نے انہی کا فارمولا انہی پر ہی الٹا دیا ہے. اب اس کا فائدہ کیا ہوگا اگر بھارت یہاں پر آ کر نہیں کھیلتا, آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی 2025 ملتوی نہیں ہوگی, لیکن بھارت کو سائن کرنا پڑیں گے ایگریمنٹ پہ, اور وہ ایگریمنٹ جو ہوگا وہ بھارت کے گلے کی ہڈی بن جائے گا, کیونکہ پاکستان پھر ادھر جا کے نہیں کھیلے گا. تو جو اس وقت نقصان پاکستان کو اٹھانا پڑے گا وہی نقصان بھارت کو پورے 3 سال اٹھانا پڑے گا. اور بھارت کو پاکستان کو اگر 1.5-2 ارب روپے کا نقصان ہوگا تو بھارت کو کم سے کم 10-15 ارب روپے کا نقصان ہوگا. اور اس کے ساتھ ساتھ جو بھارت کے گودی براڈ کاسٹرز اور گودی میڈیا ہے ان کو بھی اربوں روپے کا نقصان ہوگا. لہذا اب بھارت جو ہے وہ اپنے ہی جال میں پھنس چکا ہے. تو دوستو یہ تھا میرا آج کا ویلاگ. کل ہوگی آپ کے ساتھ دوبارہ ملاقات. کل تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.